یہ وہ یہود ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات اور رویوں کو واضح طور پر بیان فرمایا تاکہ مومن عبرت حاصل کریں۔ جھوٹ سننے والے اور حرام کھانے والے، انہوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت تک ڈال دیا۔ جب بھی انہوں نے جنگ کی، آگ بھڑکائی، اللہ نے اسے بجھا دیا۔ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ برے کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے۔ ایمان والوں کے سب سے سخت دشمن یہود اور مشرکین ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جاہلوں، غیر یہودیوں کے بارے میں ہم پر کوئی گناہ نہیں۔ انہوں نے سود لیا حالانکہ انہیں منع کیا گیا تھا۔ تم انہیں چاہتے ہو مگر وہ تمہیں پسند نہیں کرتے۔ وہ تم سب کے خلاف نہیں لڑ سکتے سوائے قلعہ بند بستیوں یا دیواروں کے پیچھے۔ ان کی آپس میں بھی سخت دشمنی ہے۔ تم انہیں ایک سمجھو گے مگر ان کے دل جدا جدا ہیں کیونکہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں سے اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں۔ وہ اپنے منہ سے وہ کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ ان کے منہ سے بغض ظاہر ہے اور جو ان کے دلوں میں ہے وہ اس سے بھی زیادہ۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ وہ کہتے ہیں ہم پر آگ چند دنوں کے سوا نہیں لگے گی۔ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور سچ کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے سنیچر کے دن نافرمانی کی، ہم نے کہا ان سے کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ جب بھی ان کے پاس رسول آیا جو ان کی خواہش کے خلاف بات لایا، انہوں نے اسے جھٹلایا یا قتل کر دیا۔ جب بھی انہوں نے عہد کیا، ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ دیا۔ جب ان کے پاس وہ رسول آیا جو ان کی کتاب کی تصدیق کرتا تھا تو ان میں سے ایک گروہ نے کتاب خدا کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ تم انہیں سب لوگوں سے زیادہ زندگی کے حریص پاؤ گے۔ ان میں سے کچھ امانت دار ہیں مگر کچھ ایک دینار بھی واپس نہیں کرتے جب تک تم ان کے سر پر کھڑے نہ رہو۔ وہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ وہ کلمات کو ان کے مقام سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے۔ انہوں نے عہد توڑا، آیات کا انکار کیا، نبیوں کو قتل کیا اور کہا ہمارے دل پردوں میں ہیں۔ جہاں کہیں پکڑے جائیں ذلیل کیے جائیں گے سوائے اس کے کہ اللہ یا لوگوں کی پناہ لے لیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم امیر ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے بولے تو کہا جا تو اور تیرا رب لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ تم دیکھو گے ان میں سے اکثر گناہ اور ظلم میں جلدی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا جیسے ان کے ہیں۔ انہوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، کس طرح وہ جھوٹ گڑھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے عالموں اور راہبوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ اے ایمان والو، ان میں سے بہت سے عالم اور راہب لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اگر تم انہیں ہر نشانی بھی دکھاؤ، وہ تمہاری قبلہ کی پیر روی نہیں کریں گے۔ ان میں سے کچھ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے اور شیطان کے پجاری۔ بنو اسرائیل کے کافروں پر داؤد
اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔ یہود اور نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہ کرو۔ وہ ہدایت ملنے کے بعد آپس میں اختلاف میں پڑ گئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی مگر اللہ نے اسے بری کر دیا۔ اہل کتاب میں سے بہت سے چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دے حسد کے باعث۔ وہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو۔ ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، جو تمہارے پاس کی تصدیق کرتا ہے۔ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچ کو مت چھپاؤ۔ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ یہ سب آیات اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ یہ قوم دھوکہ، فتنہ اور عناد میں سب سے آگے ہے، اور ایمان والوں کے لیے لازم ہے کہ ان کی چالوں سے ہوشیار رہیں اور قرآن کے مطابق پہچان رکھیں۔